بچہ ابھی 2 سال کا ہوا ہے، اس اوکے کی آپ نے سیکنڈ برتھ ڈے منائی ہے، اس کا جو برین ہے وہ 80 to 90% ڈیولپ ہوا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بس بچہ چھوٹا ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے، اس کو دودھ پلا کے کھانا کھلا کے سلاؤ تو کافی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ نے پراپر اسٹیمولیشن دینی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ماں کا خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے کی نیچر پہ، بچے کی شخصیت پہ اس کا ایک ڈائریکٹ کا امپیکٹ ہے۔ impact بچہ آتا ہے۔ سنتا ہے۔ یہ Right. پورا 8 سال تک جو ہمارے جو کی فنکشنز ہے، جس میں دیکھنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، احساس کرنا ہے، بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ 8 سال تک آپ کی ایک طرح سے مکمل ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ایون پیدائش سے پہلے ہی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے بات کرے، اس کو بتائیں کہ وہ کتنے مہینے بعد دنیا میں آ رہا ہے، آپ اس کو کیا نام دینا چاہ رہی ہے، اور آپ کتنے انتھوزیاسٹکلی اپنے بچے کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح باپ نے بھی بات کرنی ہے، بچے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اگر ماں میل نرشڈ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی وہی ڈیفیشنسیز اپنے بچے میں کرے گی، وہ ٹرانسفر کرتی ہے، پاس آن کرتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی سٹنٹڈ بچہ نہ صرف فزیکلی، نہ صرف اس کی قد کم رہتی ہے بلکہ وہ انٹلیکچولی بھی وہ بلو ایوریج رہتا ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک اہم پروگرام آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ خدیجہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ کی CEO ہیں، اور یہ ٹاپک جو ہے بیسیکلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن ظاہر بات اس پہ کم بات ہوتی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں کم بات ہوتی ہے، اس کی کمیونیکیشن پراپر نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ تمام ایجوکیشن پلانس کے اندر ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات چیت تو چلتی ہے، بٹ وین یو لک ایٹ دا ایکچوئل فگرس کہ کیا سچویشن ہے گلوبلی، مثلا میں ابھی فگرس دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 200 ملین بچے جو ہیں ورلڈ وائڈ وہ رسک پہ ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اس گروتھ ایج تک نہیں پہنچ پائیں گے، اینڈ دیر آر 165 ملین چلڈرن جو سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ ڈیولپنگ ورلڈ کی ہم بات کریں، پاکستان میں بھی 40% کے قریب جو ہے سٹنٹنگ کا وہ ہے۔ تو خدیجہ صاحبہ آپ آج کے اس پروگرام میں آئی ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور جو ہمارا جو مدعا ہے آج کے اس پروگرام کا، اس میں ہم بیسیکلی بنیادی طور پہ عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ بیسیکلی ہے کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہے، مجھ سمیت بہت سارے لوگ ابھی تک پوری طرح نہیں جانتے ہیں کہ بیسیکلی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے، اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، اس کا کیا پس منظر ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اس کی کیا ریلیونس ہے۔ تو اگر آپ اس کو بنیادی طور پر اس بنیادی تصور کے حوالے سے اگر کچھ بات کریں، پھر ہم اس پہ آگے بلڈ کریں گے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بھائی، آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں نے ایک اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایک گلوبل ایک فینومینا ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی جو سائنس ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی بچے ہیں ان سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے دوران ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے کافی اہم آسپیکٹس کو آپ نے ٹچ کیا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں جو اس کا کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کیا، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ عام لوگوں کے لیے ہم کس طرح اس کو سمجھائیں؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ عام فہم زبان میں ہم بتائیں کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کیا۔ ایک جو کامن پرسیپشن ہے پاکستان میں، ایون لکھے پڑھے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، یعنی 4 سال یا 5 سال میں جب وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہاں سے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ شروع ہوتا ہے، جو کہ ایک مس پرسیپشن ہے۔ یعنی یہ جو 4-5 سال کی عمر سے پہلے سے شروع ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی، وہاں تک بچے کی جو بہت ہی جو اس کے ڈیولپمنٹ کے کرٹیکل ونڈوز کہتے ہیں، ونڈو آف اپرچونٹی، وہ بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ہم وہاں سے اس کے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کرتے ہیں۔ یعنی جب 5 سال تک بچہ پہنچ جاتا ہے تب تک اس کے جو بنیادی ڈیولپمنٹ کی ساری چیزیں آلموسٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اور ہم تب سے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا سفر ہے، یہ بہت ارلی شروع ہوتا ہے۔ ایون بچے کی پیدائش سے بھی پہلے
جب ایک کپل شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے، بچے کو دنیا میں لانا ہے، تو اس سفر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، کنسیپشن سے لے کے جی شروع ہو جاتا ہے، کنسیپشن سے بھی پہلے کیونکہ کپل کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی ہر لحاظ سے ہیلدی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے بچے کی نشو و نما، بچے کی شخصیت اور بچے کی پوری زندگی پہ اس کا اثر ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کپل کی جو زندگی ہے اس کے شروعات بہت ہیلدی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، بہت صحت مندانہ بنیادوں پہ ہونا چاہیے، ان کی سوچ میں آہنگی، وہ فزیکلی ان کی صحت اور پھر مینٹل ان کا جو ہیلتھ ہے، ایموشنلی ہر لحاظ سے ان کو ہیلدی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرنٹس جو ابھی نئی شادی ہوتی ہے ایک کپل میں، تو ان کی صحت پر بھی اس میں توجہ دی جاتی ہے، یعنی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ جی بالکل، ان کی ناٹ اونلی ان کی نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ان کی جو ذہنی صحت ہے، نفسیاتی حوالے سے ہر لحاظ سے ان کو صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ماں کی جو صحت ہے، جسمانی صحت، اس کا بچے کی سٹنٹنگ سے کیا ریلیشن شپ ہے، آگے میں اس پہ بات کروں گی، لیکن پہلے میں ذرا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کیا اور اس کے جو امپورٹنٹ جو فیزز ہے وہ کون سے ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ جو کنسیپشن، بچے کی جو کنسیپشن ہے وہ فیز بہت ہی ایک اہم فیز کہلاتا ہے۔ تو اس ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو جو اس کی سائنس ہے، سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بیس پہ اس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یعنی کنسیپشن سے لے کے بچے کے 2 سال کمپلیٹ ہونے تک کو فرسٹ فیز کہتے ہیں، اور اس کو فرسٹ 1000 ڈیز بھی کہتے ہیں، فرسٹ 1000 ڈیز۔ اور یہ کرٹیکل ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اور یہ کیوں کرٹیکل ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس پہ میں آؤں گی۔ اس کے بعد پھر جو سیکنڈ فیز ہے بچے کے 2 سال سے لے کے 5 سال تک کا فیز ہے، کچھ ریسرچر سائنٹسٹ کہتے ہیں 2 سے 4 سال تک ہے، کچھ کہتے ہیں 2 سے 5 سال تک ہے۔ یعنی اس دوران جو بچے کا برین ڈیولپ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کو اس طرح سے فیز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی 2 فیزز ہیں، 2 فیز نہیں، اس کے 3 فیزز ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کنسیپشن سے لے کے فرسٹ 1000 ڈیز جو بچے کی سیکنڈ برتھ ڈے کمپلیٹ ہونے تک کو فرسٹ 1000 ڈیز کہتے ہیں، یعنی 1000 سال، 1000 دن کا ایک فیز ہے، اور یہ زندگی کا اہم ترین فیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا فیز جو 2 سال کے بعد یعنی 3 سے 5 سال والا فیز ہے، اور اس کو پری اسکول فیز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بچہ ظاہر ہے اسکول جانا شروع کرتا ہے، تو 5 سے 8 سال تک کا جو فیز ہے وہ تیسرا فیز ہے۔ تو اس کے 3 فیزز ہیں۔ ہم تو اسی میں سے کسی سے نہیں گزرے ہیں، ہمارا تو نہیں گزرے ہیں، we don't understand because this is very important۔ گزرے ہیں کیونکہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فارمل سیٹنگ میں لے جا کے گزارے، آپ انفارملی اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح مطلب چیزیں نہیں پتہ تھی نا، کہ ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ کرٹیکل چیزیں نہیں پتہ تھی جس سے ہماری شخصیت پہ اس کا بالکل پازیٹیو امپیکٹ آتا۔ بالکل۔ اب جو فرسٹ 1000 ڈیز ہے اس کی اہمیت کیوں ہے، وہ بہت اس کو کرٹیکل ونڈو آف اپرچونٹی کیوں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس دوران بچے کا جو برین ہے وہ 90%، 80 to 90% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی بچہ ابھی 2 سال کا ہوا ہے، اس کی آپ نے سیکنڈ برتھ ڈے منائی ہے، تو اس کا جو برین ہے وہ 80 to 90% ڈیولپ ہوا ہے۔ پیدائش کے ٹائم پہ اوور آل جو ہمارے برین کا سائز ہے، یعنی اڈلٹ کے جو برین کا وزن ہے وہ 1400 گرامز ہوتا ہے پیدائش کے وقت۔ نو پورا ایک نارمل انسان کا جو برین کا وزن ہے وہ 1400 گرامز ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کا ایک ہی ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں، خیر ان چکروں میں فی الحال نہ پڑے۔ 14 ایک اڈلٹ کا جو برین کا سائز اور وزن ہوتا ہے وہ 1400 گرامز ہوتا ہے۔ پیدائش پہ بچے کا 333 گرامز آلریڈی بن چکا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کے جو برین کا وزن ہے وہ اتنا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد سے لے کے
جو 2 سال تک جو فرسٹ 1000 ڈیز کا پیریڈ ہے اس میں 999 گرامز بڑھ جاتا ہے، تو تقریباً 1000 گرام پیدائش سے لے کے اس کے 2 سال کی عمر تک 1000 گرام ہو گیا، تو پیچھے آپ کے پاس صرف 400 گرام رہ جاتا ہے، اور وہ جو 400 گرام بھی وہ بچے کے 2 سال سے لے کے 8 سال تک میکسیمم ڈیولپ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو ان 3 کرٹیکل فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اب جو برین ڈیولپ ہوتا ہے اس کے لیے کیا کنٹریبیوٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم صرف برین کی بات نہیں کریں گے، ہم ہولسٹک یعنی اوور آل جو بچہ کے حوالے سے اوور آل جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ مثلاً بچے کوگنیٹیولی ڈیولپ ہوتے ہیں، بچے کا لینگویج ڈیولپ ہوتا ہے، بچہ فزیکلی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ سارے مل کے پھر ایک مجموعی جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک جو بچہ مکمل اینٹیٹی بنتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے بالکل مکمل ایک شخصیت بنتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ بچہ چونکہ چھوٹا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، وہ تو اس کو بس باندھ کے سلانا چاہیے۔ اس سے پہلے نا جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس اس کو سلا کے رکھو، تو بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں پتا، ہم سب جانتے ہیں، یہ ہمارا سب سے ایک ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایٹیچیوڈ میں ہمیں یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ بچہ 8 سال تک اس کا پورا دماغ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، باقی پیچھے کتنا پرسنٹ رہ جاتا ہے آئی ڈونٹ نو، بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچے کے اندر خود تھنکنگ کی جو کہ پروسیسز ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ہے نہیں۔ میں اس طرف ابھی آؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بس بچہ چھوٹا ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے، اس کو دودھ پلا کے کھانا کھلا کے سلاؤ تو کافی ہے، یہ نہیں ہے، آپ نے پراپر اسٹیمولیشن دینی ہے، ارلی اسٹیمولیشن کہتے ہیں۔ مثلاً بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے، مثلاً جو کنٹریبیوٹرز ہے بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ صرف غذائیت نہیں ہے، نیوٹریشن اسینشل ہے کہ ماں کا نیوٹریشن وہ بیلنس ڈائٹ کھائے، ماں کو یہ نالج ہو کہ کون سی غذا بیلنس ڈائٹ کہلاتی ہے، نہیں اس کی اپنی صحت کے لیے، اس کی اپنی صحت کے لیے، یہ تو اس کی فزیکل صحت کے لیے میں بات کر رہی ہوں۔ پھر ظاہر ہے ماں جو غذا کھاتی ہے وہی اس کے بچے کو وہی اسی سے غذا ملتی ہے، تو ماں اگر بیلنس خوراک لے گی پھر اس کے بچے میں وہ غذائیت چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر ماں کا خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک خوشگوار ماحول میں رہنا، ماں کا جو ماحول ہے اس کا خوشگوار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بچے کی نیچر پہ، بچے کی شخصیت پہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، بچہ سنتا ہے۔ مثلاً جو کچھ فیکلٹیز ہے جو سب سے پہلے ڈیولپ ہوتے ہیں پیٹ کے اندر، وہ بچے کا ویژن اور ہیئرنگ ہے، بچہ سننا شروع کرتا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ نہیں وہ شاید بہت بعد میں بچہ سنتا ہے، بہت بعد میں بچے کا ویژن دیکھنا شروع کرتا ہے، جبکہ اس میں سائنس کیٹیگوریکلی ہمیں بتاتا ہے کہ فرسٹ ویک میں ہی کس فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور کہاں تک وہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ پورا 8 سال تک جو ہمارے جو کی فنکشنز ہے، جس میں دیکھنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، احساس کرنا ہے، بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ 8 سال تک آپ کی ایک طرح سے مکمل ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو مکمل ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے وہ پورا اسٹیمولیشن دینا ہے، بچے سے بات کرنی ہے، بچے سے ایون پیدائش سے پہلے ہی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے بات کرے، ٹھیک ہے نا، بچے کو بچے کے حوالے سے اس سے کمیونیکیٹ کرے، نہیں اس سے بات کرے، اس کو بتائیں کہ وہ کتنے مہینے بعد دنیا میں آ رہا ہے، اس کو آپ اس کو کیا نام دینا چاہ رہی ہے، اور آپ کتنے انتھوزیاسٹکلی اپنے بچے کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح
باپ نے بھی بات کرنی ہے، بچے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. باپ سے ڈنڈا لے کے ہمارے وہاں تو تیار ہوتا پیدائش کے بعد مارنے کے لیے. باپ نے بہت زیادہ کیئر کرنا ہے اور اپنی اسپاؤس کو، اپنی بیوی کو ایموشنل سپورٹ دینا ہے، کمفرٹ دینا ہے. کمفرٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بیوی بس ایک جگہ بیٹھ کے رہے، کھاتی رہے، اس طرح نہیں ہے. وہ بھی ایک ہیپینس دے دیں، وہ خوش رہے، وہ ایکٹیو رہے، وہ ایسے مینٹل گیمز کرے، ایکسرسائزز کرے، کہانیاں پڑھے، میوزک سنے. اور یہ تو ظاہر ریسرچ بتاتا ہے کہ جو میوزک آپ سنتے ہیں پریگننسی کے دوران، بعد میں آپ کے بچے کو اس طرح کے میوزک میں انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ چیزیں ہیں. اچھا، ہم تو ایک اور فکر میں ہوتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں باپ کا تو ہم نے کوئی رول دیکھا نہیں. آپ نے اچھا بتایا کہ باپ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے، حالانکہ میرے خیال میں بہت کرٹیکل رول ہوتا ہے. بہت کرٹیکل ہمارے جیسے پیٹریارکل سوسائٹیز میں جہاں پر باپ اپنے آپ کو کچھ اوپر سمجھتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو زمین پہ آ کے چیزیں سیکھنی چاہیے. وہ کپل کی میں نے صحت کی شروع میں ہی بات کی. تو کپل کی جو اسپیشلی جو ذہنی صحت ہے وہ ایسے تو نہیں ہوگی نا. آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، دوستانہ رویہ ہو، آپ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں مطلب بانٹ کے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور اس میں بھرپور آپ مطلب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آگے میں نے ایک ٹاپک انشاءاللہ اس پہ پورا کرنا ہے. لیکن یہ ایک پریگننٹ خاتون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے خوشگوار ایکسپیرینسز سے گزرے. اور ان ایکسپیرینسز کا ڈائریکٹ رشتہ ہے بچے کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. پھر وہ مائل سٹونز ہوتے ہیں. جیسے ہی بچہ کنسیو ہوا ہے اس کے ایج اپروپریٹ مائل سٹونز شروع ہوتے ہیں. اور ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے پراپر غذا کھانی ہے، ہیلدی رہنا ہے، بچے کو اسٹیمولیشن دینی ہے. اور اسٹیمولیشن میں یہ جو چیزیں میں نے چند باتیں کی کہ بچے سے بات کرنا، اس کو کہانیاں سنانا، کسے سنانا، آپ خود میوزک سنیں. اور اسرائیل میں تو پورا ایک کریکولم پریگننٹ خواتین کو بنا کے دیتے ہیں کہ ان کو اس دوران کس قسم کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، ان کو کس قسم کا میوزک سننا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے. پورا ڈائٹ پلان ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈائریکٹ آپ کے بچے کے ڈیولپمنٹ پہ اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ظاہر ہے جو اینٹی نیٹل کیئر ہے، جو پریگننسی کے دوران کیئر ہے، وہ بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو کیئرفل ہونا ہے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جو اسٹینڈرڈ چیک اپس ہے وہ تو 4 ہے، 4 جو وزٹ ہے ڈاکٹر کے وہ تو آپ کو کرنے ہی کرنے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے مطابق کہنے کے مطابق آپ نے دکھانا ہے، فالو اپ چیک اپس کرانے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہمارے کچھ پریکٹسز ہے بہت ہی ہم بعض دفعہ ہمارے کچھ ان ہیلدی ہم پریکٹسز کرتے ہیں. مثلا بچے کو بہت ٹائٹ کر کے باندھ کے رکھتے ہیں، اور ایک اس میں باقاعدہ کریڈل کے اندر باندھ کے جی اور پھر ماں کو بھی باؤنڈ کرتے ہیں کہ ماں نے یہ نہیں کھانا، ماں نے وہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. ہمیں تھوڑا ان سے ہٹ کے سائنس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بے تحاشا نالج اویلیبل ہے. اور اس میں جب تک میں نے خود اس فیلڈ میں کام شروع نہیں کیا مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ پیرنٹل ایجوکیشن کتنا زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس بننا آسان نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ذمہ داری کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ بچہ صرف پریگننسی کے دوران یہ ذمہ داری ہے یا بچہ پیدا کر کے 3 سال تک یہ ذمہ داری، ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری تھرو آؤٹ یور لائف، میرے خیال میں پوری زندگی یہ ذمہ داری چلتی ہے. اور یہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ایسے ہی بس گزارا چلائیں گے، بس ہم پیرنٹس ہے تو بس ہے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہی ہم اپنے بچے پہ اپلائی کریں گے. اور اسی طرح سے ہم اپنے بچے کی اپبرنگنگ کریں گے. ہمارے اپنے جو ٹریڈیشنل فرسودہ خیالات ہیں وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل بالکل، کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں نا. ہم
سیکھے. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا بچہ لینگویج کیسے سیکھتا ہے, کہ اس میں جو ووکیبلری ایکوزیشن کی جو طاقت ہوتی ہے فرسٹ 1000 ڈیز میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. پیک پہ بچہ ووکیبلری سارا وہ سیکھتا ہے. اس دوران ظاہر ہے پھر جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہے اور جو زیادہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, بچے سے بات کرتے ہیں, بچے سے سوال کرتے ہیں, تو وہ بچہ زیادہ سیکھتا ہے. ہر چیز وہ زیادہ سیکھتا ہے, ناٹ اونلی لینگویج, وہ ہر چیز, کیونکہ اس کو ہر وقت اسٹیمولیشن ملتی ہے. اس اسٹیمولیشن سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے برین میں کنیکشنز بنتے ہیں, یعنی 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں 1 ملین کنیکشنز بنتے ہیں. 2 سال تک کے جو 2 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے, 1 سیکنڈ میں 1 ملین کنیکشنز کا بننا آپ خود اندازہ لگائیں. اور وہ کنیکشنز اس کی پوری زندگی کی بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے, یعنی وہ ڈٹرمن کرتی ہیں وہ کنیکشنز, وہ جو تعلقات ہیں. جی. اور ان کنیکشنز کی مثال اس طرح ہے, شاخیں ہیں, وہ جو چھوٹی چھوٹی شاخیں نہیں نکلتی ہے, بہت ڈیلیکیٹ, اس طرح کی شاخیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان شاخوں کو جس طرح درخت کی شاخیں ہیں ان کو آپ ٹائم پہ پانی دیتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں, اس کو پراپر دھوپ ملتی ہے, اس کی پروننگ ہوتی ہے. پروننگ بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کے نیورل کنیکشنز ہیں ان کے لیے. اگر آپ پروننگ نہیں کریں گے, آپ درخت کے ساتھ بھی یہی ہے, آپ یہ چیزیں انشور نہیں کریں گے تو درخت کی جو شاخیں وہ ہیلدی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے برین میں جو کنیکشنز ہے ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ان شاخوں کی یا ان کنیکشنز کی پروننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کو اسٹیمولیشن دے دیں. اور اسٹیمولیشن میں نیوٹریشن ہے, بیلنس ڈائٹ, یعنی بیلنس ڈائٹ ہے, بچے کو زیادہ سے زیادہ پلیجر دینا ہے, ٹھیک ہے نا. بچہ پلیجر میں زیادہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچہ جب وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے, جب وہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی جو کنیکشنز ہے وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ کئی گنا اضافہ ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ بچہ اسٹریس میں ہے, یعنی اس کو ٹھیک ٹائم پہ وہ ٹھیک غذا نہیں مل رہی ہے, یا وہ اسٹیمولیشن جو اس کی لرننگ کے لیے چاہیے, ماں اس سے بات ہی نہیں کرتی ہے, اس کے انوائرمنٹ میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا چلتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے حالات ہوتے ہیں جو بچے کو ٹاکسک سٹریس میں ڈالتا ہے. یعنی اس کو بہت مسلسل بچہ سٹریس میں رہتا ہے. اگر ماں سٹریسڈ ہے اور اسی طرح سے اس کو فیڈ کراتی ہے تو وہ ٹرانسفر کرتی ہے, بالکل وہ سٹریس بچے میں چلا جاتا ہے, اور اس کا وہ جو کنیکشنز ہے وہ جو ایک سلسلہ ہے وہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈسرپشن آنا شروع ہوتی ہے ٹاکسک سٹریس میں. اور وہ بالکل اس کی شاخوں کی جو ایجز ہے وہ آپ دیکھیں, اس کو تھوڑا زوم کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شاخیں جس طرح سے سوکھ نہیں جاتی ہے اور پھر بریک ہونا شروع ہوتی ہے, اس طرح ہوتا ہے جو جی جو کہ بچے کے لیے بہت ہارمفل ہے, اس کی پوری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر دیکھیں کوئی ایک بہت ہی بہترین معاشرہ, ایسا معاشرہ جو بالکل ہیلدی ہو, سائیکولوجیکلی ہیلدی ہو, اسپریچولی ہیلدی ہو, انٹلیکچولی ہیلدی ہو, اس کا تو انویسٹمنٹ سارا ارلی چائلڈ ہوڈ کے دور میں ہو. ہم تو بعد میں انویسٹمنٹ یونیورسٹیز میں جا کے کرنا شروع کرتے ہیں, اسکولوں پہ ہم توجہ دیتے بھی نہیں ہیں. جیمز ہیکمن کو آپ ضرور پڑھیں, جو اکانومسٹ ہے, اس نے پورا اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ ارلی ایئرز میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ بچہ کل کو معاشرے کو ریٹرن کیا دیتا ہے. اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ کل کو معاشرے کو $13 دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ریٹرن اس انویسٹمنٹ پہ. اور اس انڈیویجول کے لیے جس نے ارلی ایئرز میں ایک اس طرح کے سروسز اویل کیا ہے, یعنی وہ پراپر ارلی چائلڈہڈ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے گزرا ہے, گھر میں بھی اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملا ہے, ماں باپ نے بھی وہ سارا انشور کیا ہے اس کو, وہ اسٹیمولیشن اور وہ اس کو سیفٹی بھی بہت ضروری ہے بچے کی, وہ تمام انشور کی ہے. اور پھر بعد میں جب وہ فارمل اسکولنگ کی طرف گیا ہے 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد, ادھر بھی اس کو اس طرح کا ملا ہے انوائرمنٹ,
تو ایسا بچہ اس کا جو آپ کمپیئر کرتے ہیں ایک ایسے بچے سے جس کو یہ سروسز نہیں ملے ہیں تو وہ 25% زیادہ کماتا ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ظاہر ہے کیونکہ بیلنس پرسنالٹی ہوگی نا، ایگزیکٹلی وہ ہر لحاظ سے بیلنس پرسنالٹی ہوگی، ایموشنلی اور کوگنیٹیولی، انٹلیکچولی، بالکل فزیکلی، اور فزیکلی کی جو صحت ہے وہ بھی جی فزیکلی بھی فٹ ہونا، اور آپ کے جو مائل سٹونز ہے وہ اچیو کرنا وہ بھی زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے شروع میں تو میں نے کہا کہ نیوٹریشن، ساتھ ساتھ نیوٹریشن کے، اور نیوٹریشن میں جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے ماں کا دودھ ہے، 6 مہینے تک تو ایکسکلوسیولی ماں کو چاہیے کہ دودھ ماں پلائے، اس کے بعد 2 سال تک پھر ماں کے دودھ کے ساتھ بچے کو سیمی سولڈ فوڈ، اور پھر اس کے بعد سولڈ فوڈ. اسی طرح سے وہ پورا ڈاکٹر ایجوکیٹ کرتا ہے، اس کا پورا ایک ریجیمن بننا چاہیے. جی بالکل ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بچے کی جو ویکسینیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ویکسینیشن کے بغیر آپ کو پتہ ہے جو بیماریاں ہیں، بڑی جو بیماریاں ہیں ان سے بچانے کے لیے بچوں کی ویکسینیشنز بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر بچے کی جو گروتھ ہے، گروتھ مانیٹرنگ دونوں ماں باپ کو جاننا بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے کہا کہ پاکستان میں جو سٹنٹنگ ہے وہ 40% سے زیادہ ہے. کچھ علاقوں میں تو جیسے میں نے یونیسیف کی رپورٹ میں پڑھا تھا کہ بلتستان میں آگے جو گانچے ہے اس سائڈ میں کچھ پاکٹس میں بہت زیادہ ہے، اور بلوچستان میں اور سندھ میں کچھ علاقوں میں سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے. سٹنٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ماں کی صحت کا سٹنٹنگ سے ڈائریکٹ لنک ہے. اگر ماں میل نرشڈ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی وہی ڈیفیشنسیز اپنے بچے میں وہ ٹرانسفر کرتی ہے، پاس آن کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی سٹنٹڈ بچہ نہ صرف فزیکلی، نہ صرف اس کے قد کم رہتی ہے بلکہ وہ انٹلیکچولی بھی وہ بلو ایوریج رہتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں 40% بچے تو سٹنٹڈ ہے، تو ہم ایگزیکٹلی ایک بلو ایوریج ہم نیشن تیار کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہم اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہم ابھی بھی تیار نہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ماں باپ کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، ماں باپ کو امپاور کرنا ہے، ماں باپ کو وہ ریسورسز دینے ہیں، وہ علم دینا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت 5 سال تک اس کی جو نشو و نما ہے، اس کی تربیت ہے، وہ صحیح طرح کرے. اس کے بعد پھر آپ کا جو مسئلہ ہے اسکول کا مسئلہ، یعنی جو ہم آج کے زمانے میں ہم ہر چیز اسکول پہ چھوڑتے ہیں کہ بچے کو لٹریسی نیومریسی بھی اسکول سکھائے گا، یعنی بچے کا ڈیولپمنٹ اسکول میں ہوگا. تو کہ جو کہ ایک بہت غلط سوچ ہے. بے شک اسکول کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہم نے پہلے اپنا کام گھر میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ہم نبھائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ بہت ساری کمی بیشیوں کے ساتھ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکڈیمکلی بھی اچھا ہوگا، فزیکلی بھی اچھا ہوگا، مورلی بھی اچھا ہوگا، اور ایک اوور آل سوسائٹی میں کامیاب انسان بنے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اب ایک تو یہ تو آپ نے زبردست، آپ نے بہت ہی بہترین انفارمیشن، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتہ نہیں تھی. ظاہر بات ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا جس طرح کا معاشرہ ہے یہاں پہ. ایک تو انویسٹمنٹ اس آگے بڑھنے سے پہلے سٹنٹنگ کے بارے میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ایک بندے نے کہا کہ جو اسکول میلز ہے اس سے سٹنٹنگ کم ہوتی ہے. آئی ایم سوری، وہ ایک بہت غلط وہ ہے. کس چیز سے کم ہوتی ہے؟ سٹنٹنگ یعنی اسکول میلز دینے سے، اسکول میں جا کے جو بچوں کو کھانا کھلانے سے سٹنٹنگ کم ہوتی ہے. آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہے. 2 سال کے بعد سٹنٹنگ ایریورسیبل ہے، ٹھیک ہے نا. 2 سال تک آپ نے ایڈریس کرنا ہے. بیفور اسکول ایگزیکٹلی اٹس بیفور دا جو سیکنڈ برتھ ڈے بچے کی، اس سے پہلے آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. اور اس میں تب آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ماؤں کی صحت پہ انویسٹ کریں گے. ہماری مائیں جو ہم نیوٹریشن اسٹڈی ہے 2018 اس کے مطابق جو کالج گوئنگ ہماری لڑکیاں ہیں، جو ہماری ایڈولیسنٹ لڑکیاں ہیں، وہ 58% میل نرشڈ ہے.
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری لڑکیاں 58% خود میل نرش تھے، کل کو انہوں نے مائیں بننا ہے، تو وہ وہی ڈیفیشنسیز اپنے بچے کو دیتی ہے. تو یہ ایک لائف کورس، انفارچونیٹلی یہ ایک ویشیس سرکل ہے، ٹھیک ہے نا. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایسا نہیں کہ بچے کے 8 سال پہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ کو اس پہ انٹرونشنز کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. انٹرونشن ان ٹرمز آف یور ہیلتھ، ان ٹرمز آف یور اکنامک ڈیولپمنٹ، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے کنٹریبیوٹرز ہے. ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، بچے کے لیے صاف پانی کی فراہمی اور اس کی سیفٹی سیکورٹی، بہت ساری چیزیں انشور کرنی ہے. تو یہ کسی ایک جگہ پہ جا کے نہیں رکتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری بچیاں اور ہمارے بچے لڑکے جو باپ بنتے ہیں، اگر وہ خود ہیلدی نہیں ہے تو وہ کل کو ہیلدی بچہ دنیا میں نہیں لا سکتے. نیا جنریشن جو آئے گی وہ ظاہر بات ہے وہ بہت ہی ان ہیلدی قسم کی جنریشن، جیسے ہمارے یہاں تو ان ڈائنامکس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، ایک اور اس میں اس سے ملتا جلتا کچھ پروگرامس ہیں جس میں کوئی وہ ٹیکنیک جیسے موک ایکسرسائز کرواتے ہیں، یا پھر وہ جو سی میم وغیرہ کے اپروچز ہوتے ہیں، کمیونٹی مینیج نیوٹریشن پروگرامس ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ بچوں کو اور ماؤں کو فوڈ دیتے ہیں. کچھ مطلب خاص قسم کا جو ہے نا ایک وہ نیوٹریشن پیکیجز ہوتے ہیں. مائکرو نیوٹرینٹس دیتے ہیں. سندھ میں مختلف جگہوں میں نے دیکھا ہے، خاص کر یہ جو آپ کا تھر پارکر کا ایریا ہے، ان ایریاز میں اس کا امپیکٹ اگر دیکھا جائے تو اب اس کی پرابلم یہ ہے کہ ایک کچھ نیوٹرینٹس دے دیتے ہیں، ایک پروجیکٹ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ لوگ ریلیپس ہو جاتے ہیں پرانے والے اس پہ. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں نا ہمارے پاس تو ایز اے کنٹری وی ڈونٹ ہیو ریسورسز. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، یا ہمارے پاس شاید پرائرٹیز نہیں، ہم پرائرٹائز نہیں کرتے ہیں ریسورسز کو ارلی چائلڈہڈ کے لیے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا پالیسی لیول پہ سینسٹائزیشن، کمیونٹی لیول پہ لوگوں کا، پیرنٹس کا. تو یہ ایک بڑا کام ہے. تو اس کے لیے آپ کے جیسے جو ادارے ہیں، ہاؤ ڈو یو انگیج ود دس کمپلیکسٹیز، بیکاز پالیسی وہ سارے. جی، میرے ادارے کے رول پہ جانے سے پہلے ارلی چائلڈہڈ آپ نے خود کہا کہ یہ ایک کئی سیکٹرز کا کام ہے. اس کو ہم ملٹی سیکٹورل کہتے ہیں. یہ ECD ہے ہی ملٹی سیکٹورل، یعنی اس میں ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں نیوٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں چائلڈ پروٹیکشن بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں ارلی لرننگ یعنی ایجوکیشن بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے سیکٹرز مل کے جس چیز کی پاکستان میں کمی ہے، یہ سارے سیکٹرز مل کے اگر ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے تو جو انویسٹمنٹ اس وقت ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ اسکیلنگ اپ نیوٹریشن والے اپنی طرف سے وہ اپنے طور پہ لگے ہیں، ایجوکیشن والے اپنے طور پہ لگے ہیں، ہیلتھ والے ظاہر ہے اپنے دائرے میں کام کرے، لیکن ان کو مل کے جو کرٹیکل انٹری پوائنٹس ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں انٹیگریٹڈ پلانز بنانے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ ماں کی صحت اور اسپیشلی ڈیورنگ دا پریگننسی ماں کا جو کیئر ہے، اینٹی-نیٹل کیئر کہتے ہیں، اس کو انشور کرنے کے لیے جہاں ہیلتھ کا ظاہر ہے اس میں ایک کی رول ہے، لیکن جب تک وہاں فائنینس اپنا رول پلے نہیں کرے گا، اس کو اتنی اہمیت نہیں دے گا، تو پھر ہیلتھ اس طرح سے اس کو ایڈریس نہیں کرے گا. نیوٹریشن کا سیکٹر اگر اس کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے گا تو ہیلتھ کا جو سپورٹ ملتا ہے صرف اس سے کافی نہیں ہوتا ہے. تو ان کو انٹیگریٹڈ اپروچ کے ذریعے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ صرف کسی ایک منسٹری یا ایک سیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ملٹی سیکٹورل اپروچ سے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. انویسٹمنٹ میں بھی انٹیگریشن پلاننگ ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ بھی اس طرح سے آئے گی. جی پھر نہیں، وہ جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایفیشینٹلی اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آئیں گے. اس میں یہاں پر ڈبل ڈپنگ بھی ہے نا ریسورسز کا، مطلب ہر ادارہ جاتا ہے، مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے، ہیلتھ والے یا مختلف اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہی طرح کا کام ریپیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ریپلیکیشن بھی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے. اور پھر کوآرڈینیشن نہیں ہے نا، کوئی کوآرڈینیشن میکینزم نہیں ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے یونیسیف نے ان کو پلاننگ کمیشن کو اس پہ ٹیکنیکل فائنینشیل سپورٹ دیا. پہلی دفعہ پاکستان میں 0 سے لے کے یعنی کنسیپشن سے لے کے ایج 8 تک ECD کی پالیسی بنی ہے. وہ ہوپ فلی ابھی لانچ ہوگی. یہ پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے اس وجہ سے کافی
اس کی لانچنگ ڈیلے ہو گئی. ہوپ فلی وہ لانچ ہوگی. لیکن اس میں ظاہر ہے پہلے بھی بہت پالیسیز بنی ہیں, پالیسیز امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہے, تو بہت سارے جو بوٹل نیکس ہے جب تک ان کو آپ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایک بہت اہم پلیئر ہے جو اب تک ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کام کر چکا ہے. اس کا اور گورنمنٹ کے بیچ پراپر انڈرسٹینڈنگ اور اس طرح کی پارٹنرشپ ڈیولپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پالیسی میں ہم نے یہ سارے ریکمنڈیشنز اور میرے ادارے نے ایک کلیدی اس میں رول پلے کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جب پالیسی لانچ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ڈونرز کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز ڈیزائن کروائیں گے. اور ہمارا ایمفیسس ہوگا کہ پروگرام ہیز ٹو بی ڈیزائنڈ رائٹ فرام کنسیپشن. ابھی جو ایک ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ 5 سال کے بعد کام کریں گے, تو اس اپروچ کو, اس تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر میں کافی حد تک, لیکن وہ پاکٹس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے روپانی فاؤنڈیشن کا آپ کو پتہ ہے, وہ 0 سے لے کے ایج 8 تک انہوں نے 15-16 سال پہلے بنے ہوئے ہیں کافی, ان کا پورا پیرنٹل ایجوکیشن کا پروگرام چلتا ہے. لیکن ابھی انہوں نے, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے باتیں کی, ایون 0 سے پیچھے وہ -2 کہتے ہیں, جہاں ایک کپل بالغ ہو جاتا ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہم شروع کریں کہ ان کی صحت اور ان کی جو پراسپیرٹی اوور آل جو وہ کس طرح سے فیوچر کی جنریشن کو امپیکٹ کر سکتی ہے. تو ایک اس طرح سے ان کا پروگرام چل رہا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے چھوٹے اسکیل پہ چلتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے کئی اور ہمارے پاس مثالیں ہیں, بالکل ہے, سکسیزفل ماڈلز ہے, لیکن وہ بہت لمیٹڈ پاپولیشن کو ایڈریس کر سکتی ہے. اس میں گورنمنٹ کا انوالومنٹ ضروری ہے. گورنمنٹ کا انوالومنٹ, گورنمنٹ کو لیڈ لینا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس آلریڈی پروگرامز اویلیبل ہے. ایجوکیشن پالیسیز ہیں ہر پروونس کے, ظاہر بات 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بھی ہے بہت سارا. تو ہیلتھ کے پالیسیز ہیں, نیوٹریشن کے بھی ہیں, اور پھر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پلانس موجود ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو ریفلیکشن تو ڈاکیومنٹ میں تو ہوگی نا ان چیزوں کی. جی بالکل. ایجوکیشن میں وہ ECE کہتے ہیں اس کو, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. انفارچونیٹلی جب میں نے کریکولم ونگ کے ساتھ ایز اے والنٹیئر میں نے بڑا وہاں پر دماغ وہ اپنا کھپایا. میں نے ان کو کہا کہ اس کو صرف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن نہیں کہو, کیونکہ بچہ ہولسٹکلی ڈیولپ ہوتا ہے. بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے باقی ڈومینز گھر میں چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بچہ نے فزیکلی بھی ڈیولپ ہونا ہے, انٹلیکچولی بھی ہونا ہے, بچہ نے لٹریسی نیومیریسی اسکلز بھی سیکھنے ہیں, بچے کی شخصیت سازی بھی ہو رہی ہے, کردار سازی بھی ہو رہی ہے. تو آپ اس طرح مجموعی طریقے سے دیکھیں. تو کوشش کر کے میں نے ان کو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن, جو ان کا کریکولم کا ٹائٹل تھا, اس طرف میں لا سکی تھی. ان کو رخ آپ نے دے دیا. ہاں, لیکن وہاں ظاہر ہے پھر لیڈرشپ کے چینج ہونے کے بعد پھر وہ ECE کی طرف. لیکن جو کریکولم آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کوشش کر کے جو ڈومینز ہے, ڈیولپمنٹل ڈومینز جن کی میں ابھی بات کر رہی ہوں, کوشش کر کے ہم نے اس کے مطابق کریکولم انرچ کرنے کی کوشش کی. کریکولم تو ان کا 2006 سے مشرف کے زمانے سے ہی بنا تھا. اور جو آپ ایجوکیشن پالیسیز کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ میں جو کچی کلاس ہے جس کو وہ ECE کہتے ہیں, بعد میں انہوں نے ECE کہنا شروع کیا. کچی کلاس کافی عرصے سے ان کے پاس وہ کلاس تھی. ابھی انہوں نے کافی ایک گریڈ کو, یعنی 4 سال سے 5 سال تک کے بچے کے لیے انہوں نے کافی سارے صوبوں میں ایک سیکشن انہوں نے ایڈ کیا جس کو وہ ECE کہتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا سیکشن کہتے ہیں. لیکن اگین اس میں یہی جو شارٹ کمنگز کی میں نے آگے پیچھے بات کی, تو اس میں بھی وہی بہت شارٹ کمنگز ہے. ان کا جو ECE کا سیکشن ہے, اس کا وہاں کا جو ہیلتھ جو فیسلٹی ہے یا ہیلتھ سروس ہے, اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے, کوئی اس سے ان کا
کوآرڈینیشن نہیں ہے. جو نیوٹریشن پہ کام کر رہے جیسے آپ نے کہا کہ مائکرو نیوٹرینٹس ان کا اسکول یہ جو ECE سیکشن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت زیادہ ڈسکنیکٹس ہے جن کو ہمیں برج کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ پاسبلٹی ہے, آئی ڈونٹ نو اف دیئر از این ایگزامپل اکراس دا ورلڈ کہیں پہ کہ رادر دین, کیونکہ ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ میں بہت بڑا مشکل کام ہے جی, کیا گورنمنٹ کا ایک اسپیشل انیشیٹو نہیں ہو سکتا, ایک انٹیگریٹڈ, فارگیٹ اباؤٹ ہیلتھ ایجوکیشن, وہ ریسورسز چپ ان کریں لیکن ایک پراپر پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ ہیلتھ والے, ایجوکیشن والے, نیوٹریشن والے سب کا ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ ہو, ایک پلیٹ فارم ہو, یہاں پر ایک پوری ہیومن ریسورس بھی موجود ہو, تو پھر اس کو یہ ڈرائیو کریں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. بالکل بالکل. جو پالیسی کی میں نے بات کی, پالیسی ایگزیکٹلی یہی ریکمینڈ کر رہا ہے کہ جو کرٹیکل انٹری پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس میں کیا کوآرڈینیشن میکینزمز ڈیولپ کر سکتے ہیں. ریسورس شیئرنگ کی بہت اس میں ایک بہت بڑا موقع آ سکتا ہے. اور پھر ڈونرز, ظاہر ہے گورنمنٹ جب اس طرح سیریسلی اپنے پلانس کو ڈیزائن کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, تو ڈونرز بھی سپورٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرف امید تو یہ ہے کہ اس طرح کا ایک ہوگا اپروچ یہ اپنائیں گے. لیکن ظاہر ہے ہمارا ملک بہت بڑا ہے, ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ترجیحات بھی تو نہیں ہے نا, نہیں ہماری کوئی ECD کوئی پریورٹی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا, تو اگر ہم ECD پہ انویسٹ کرنا شروع کریں تو ہم ایک بہت ہیلدی جنریشن بنائیں گے, اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس کا بڑا اہم کردار اور پاکستان کو اس وجہ سے جو اکنامکلی جو خسارہ ہو رہا ہے, آپ کے بچے اسٹنٹڈ ہے اور گریجولی اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے ظاہر ایکسٹنٹڈ بچہ نارمل بچہ نہیں ہے, وہ کل کو اگر وہ اسکول جاتا بھی ہے تو وہ اس طرح اسکول میں ریٹین نہیں کر سکتا ہے, وہ اس طرح سیکھ نہیں سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو ان ٹرمز آف جو آپ کا ہیومن کیپٹل ہے, آپ کتنا اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر جو نیوٹرینٹس پہ کتنے $1 ملین لگا رہے ہیں ہر مہینے, وہ ایک الگ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اپنی پریورٹی کو سمجھے اور اس میں ارلی ایئرز میں انویسٹ کرنا شروع کریں, ہم دنیا سے سیکھیں. دنیا میں اس میں تو اتنا انقلاب آیا ہے کہ اتنا آپ کے پاس ریسرچ کی فائنڈنگز موجود ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم کوئی فن لینڈ کا پڑھ رہا تھا, فن لینڈ از ون آف دی بیسٹ ایجوکیشن وہاں پہ سمجھا جاتا ہے. تو وہاں ایگزیکٹلی ان لائنس پہ جو آپ بتا رہی ہیں, تو بچہ از بیکم دا سینٹر پوائنٹ آف آل اٹینشن, ہونا بھی یہی چاہیے. مطلب تمام اٹینشن اس پہ. ہمارے یہاں تو پیڈاگوجی اس طرح کی ہے نا, ہم ٹیچر جو ہے وہ سینٹر میں ہے ڈنڈا لے کے, ادھر پیرنٹ ہے اس کا اپنا ڈنڈا ہے, ادھر بیچارے بچے پہ کریکولم بستہ بوجھ سارا ہر چیز اس کے اوپر ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ایجوکیشن, اٹس اے ٹارچر سیل. تو بہت سارے لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایجوکیشن, وہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے نا یہ, مطلب یہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں. جیسے ہم بڑے بڑے مختلف جگہوں پہ میگا پروجیکٹس پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ امپورٹنٹ, لیکن اگر ہم اپنے فیوچر جنریشن کے لیے اس کا 10% انویسٹ کرتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ, تو آئی تھنک دا ریزلٹس ول بی کمپلیٹلی 10% تو بہت ایمبیشیس ہے. تھوڑا بہت بھی اگر ہم شروع کریں, اور پاکستان میں بعد میں انشاءاللہ ہم ایجوکیشن پہ کچھ پروگرامز کریں گے, لیکن ہم ایجوکیشن کو صرف بچے کو لٹریسی نیومریسی اسکلز دینے کو ہی ایجوکیشن کہتے ہیں انفارچونیٹلی. یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل جو سیٹ اپ ہے نا مائنڈ بنا ہوا. جبکہ بچہ جیسے میں نے گزارش کی کہ 8 سال تک مجموعی طور پر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ سب ایجوکیشن ہے, وہ سب ڈیولپمنٹ ہے. اس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے نا. That is the foundation that you have to build. اور تب تک آپ بچے کو اتنا ایکسپوجر دے دے, وہ کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے, اس میں وہ پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی ریڈنگ سکلز آپ اتنی امپروو کرے کہ کل کو اسکول میں اس کو مسئلہ نہ ہو. آپ اس کو انٹلیکچولی اتنا آپ اس کو اسٹیمولیشن دے دے, اس سے کویسچن کرے, اس کو کویسچن کرنے دے دے, اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے کرٹیکل
کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کوشچن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. پھر مطالعہ پاکستان کون پڑھے گا؟ چلے وہ مسئلہ بھی ہمارے اور بھی مسئلے ہیں نا، مسئلے تو اور بھی ہیں. ایسا بچہ مطالعہ پاکستان پڑھے گا، ہسٹری پڑھے گا تو وہ کوشچن کرے گا نا، اور اچھی بات ہے. اور یہ جب تک بچہ شروع سے آپ اس کو یہ لبرٹی نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے کوشچن کرے اور آپ اس سے کوشچن کرے، اسی طرح سے وہ سیکھتا ہے. بچے سے جو آپ کا انٹریکشن ہے اس کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جسٹ اس کو ایک ایمپٹی وہ سمجھ کے اس میں انفارمیشن تو نہیں ڈال رہے. ایک گاؤں میں دور دراز رہنے والا جو پیرنٹس ہیں ان کو تو گلا نہیں. میں خود جیسے میں اپنی مثال لیتا ہوں، یہ ہمارے شہر میں رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو وی ایون ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیرنٹنگ سچویشن، کیونکہ یہ جیسا آپ نے کہا بہت چیلنجنگ کام، یہ عمر بھر کا کام ہے. جب تک بچے جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مشکل ترین کام. تو آئی تھنک وی آل ہیو ٹو لرن آل دیس تھنگس. بالکل. تو آپ کی جو تحریک ہے، آئی تھنک دس از ونڈرفل. جی ابھی انشاءاللہ پیرنٹل ایجوکیشن پہ آلریڈی ہم نے کافی اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ ہم اس پہ بہت کام کرنے جا رہے ہیں. اور جس الائنس کو میں ہیڈ کرتی ہوں اس میں تقریباً 200 انسٹیٹیوشنز ہمارے انسٹیٹیوشنل ممبرز ہیں، آرگنائزیشنز، اور 1000 کے لگ بھگ انڈیویجول ممبرز ہیں. اب ان کے تھرو ہم ظاہر ہے جو آپ نے ڈسیمینیشن کی بات کی، تو ظاہر ہے ان کے تھرو ہی ہم چیزیں ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے اور مستقبل میں مزید اس کو بڑھائیں گے. صرف پیرنٹنگ پہ میں واپس آنا چاہوں گی. پیرنٹنگ میں ہمارا اگین یہی ہے کہ بس بچہ لکھنا پڑھنا سیکھے اور پھر بعد میں جا کے اچھے گریڈز لے لے تو کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہم بچے کے جو بنیادی حقوق ہے، یعنی وہ کھیلنا اس کا حق ہے، اچھا کھانا اس کا حق ہے، پروٹیکشن اس کو چاہیے، اچھی اس کو لباس چاہیے، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے بچوں کو ہمیں پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو ہم نے آزادی دینی ہے کہ وہ خود ایکسپلور کرے. بچہ خود مینوپولیٹ کر کے جو چیزیں خود ایکسپلور کرتا ہے، خود سیکھتا ہے. اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں یہی اس کے سکھانے کا اپروچ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچے کو سینٹر میں رکھے، چائلڈ سینٹرڈ آپ چیزیں کرے، اس کو ایکسپلور کرنے دے، اس کو چیزیں خراب کرنے دے، اس کو کویسچن کرنے دے، اس کو چیزیں توڑ کے جوڑنے دے. اسی طرح سے وہ جو اس کو اسٹیمولیشن ہے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فنکشنل ایگزیکٹو فنکشنل اسکلز کہتے ہیں. مثلاً بچہ اپنا جوتا پہننا سیکھتا ہے، کپڑے پہننا سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً ہیلپ کرتے ہیں بچے کو کہ میں آپ کو پہناؤں گی، میں آپ کو کھلاؤں گی. بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ نہیں، ہم خود اس کو ڈس فنکشنل کرتے ہیں، اس کو خود کرنے دے. ٹھیک ہے نا. اس کو خود ہم ہمدردی کے چکر میں جو نا اس کو خراب کر دیتے ہیں. نہیں، بہت ساری چیزیں ہم اس کو سیکھنے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ہرڈل بنتے ہیں، ہم خود اس کو بنی بنائی چیزیں دیتے ہیں. پھر بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا ایجوکیشن ہے، یہ سارا ڈیولپمنٹ ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچہ جتنا پریکٹیکل چیزوں سے ایکسپوز ہوگا، اپنے ہاتھ سے چیزیں کرے گا، جتنا وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھے گا، نیچر کے قریب رہے گا، وہی بچے کے لیے لرننگ کے لیے وہ دیرپا چیزیں ثابت ہو سکتی ہے. اور اس ایج میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے لانگ ٹرم میموری کا پارٹ بنتا ہے، اس کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے. تو یہ چیزیں ماں باپ کو ہے نا. برین آلسو نیڈس آئی تھنک ٹریننگ اور اس کو پراپر اسٹیمولیشن جیسا آپ نے کہا. جی. تو وہ ہم بعض اوقات ڈسکریج بھی بہت کرتے ہیں. تو شکر آج کل بہتری بھی ہوگی. پہلے تو ہم اسکولوں میں ڈنڈے مار کے جو ہے نا بچوں کو اٹ واز کائنڈ آف ٹیریبل. نہیں، وہ تو بہت زیادہ سیویئر چیزیں ہوتی ہے نا. ہمارے جو انہیلدی پریکٹسز کی میں نے بات کی، ہارمفل پریکٹسز کی میں نے بات کی. آج ہم ویسے اس جنریشن میں نا، جیسے ابھی ہمارا جنریشن ہے یا ہمارے بعد کے نوجوان مثلا ان کا جنریشن ہے اور لوگوں کا، تو ان میں مینٹل ایشوز بھی ہم نے دیکھے ہیں زیادہ ہمارے ایریاز میں خاص کر. آئی ڈونٹ نو اٹ از آلسو بیکاز آف دس ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں ہمارا لگتا ہے کہ ہم نے پراپر
پیرنٹنگ نہیں کی ہے, پراپر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ یا فوکس نہیں کیا. جو میں نے ٹاکسک سٹریس کی بات کی ہے نا, وہ بہت ساری برائیوں کا جڑ ہے. اگر آپ کا بچہ اس کا اگر چائلڈہڈ سٹریس میں گزرا ہے, اس کے ارد گرد اس طرح کے اس نے ایکسپیرینس کیا ہے, اپنے ماں باپ کو اس نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, فیملی میں اس نے لڑائی دیکھی ہے, اور ایون جو آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں, ہم اس میں اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بچہ ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر وہ بچہ آپ کا ریفلیکشن ہے, کل کو آپ اس سے اچھی کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ بیچارہ بچہ وہی آپ کو ریٹرن کرے گا, کیونکہ وہ جو سرو ان ریٹرن کا جو ایک رشتہ ہے, آپ کا برین وہی آپ کو ریٹرن کرتا ہے جو آپ اس کو سرو کرتے ہیں. کیا ہوگا, اس نے رکھا ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو ماں باپ کی ایجوکیشن ہے, ماں باپ کی تعلیم ہے, وہ کیوں ضروری ہے. اس میں اتنے ڈائمینشنز ہیں نا جو ماں باپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے بچہ اس کو ایڈورس کہتے ہیں, ایڈورس ایکسپیرینسز کہتے ہیں, جو تلخ تجربات ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان تجربات سے گزرا ہوا بچہ زندگی میں اگر وہ بہت ایفرٹ کر کے کامیاب بنتا بھی ہے تو اس کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں وہ ریفلیکشن نظر آئے گا. نہیں, وہ تو 100% ہے, اس کی تشنگی رہ جاتی ہے اور وہ نظر آ جاتا ہے, اور اس کے پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیکیشنز بہت نظر تھرو آئیں گے. آؤٹ اس کی زندگی پہ, اس کی وہ کیسے سوچتا ہے, لوگوں سے کیسے بیہیو کرتا ہے, اپنے رشتوں کو کیسے نبھاتا ہے, وہ کتنا پروڈکٹیو ہے, اور وہ منفی سوچ رکھتا ہے یا وہ تعمیری سوچ رکھتا ہے. بہت ساری چیزوں کا تعلق آپ کے ارلی ایئرس کے ایکسپیرینسز سے ہے, اور ان ایکسپیرینسز میں سب سے جو مین جو رول پلے کر رہے وہ اڈلٹس ہے, اس کے پیرنٹس ہے. سب سے پہلے بچے کے پیرنٹس ہے, پھر اس کے بہن بھائی ہے, اس کے گرینڈ پیرنٹس ہے, کیونکہ ہمارا ایکسٹینڈیڈ فیملی کا اسٹرکچر ہے تو بہت سارا ان کا بھی انفلوئنس ہے. پھر ظاہر ہے معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہے ان کا بھی اثر ان کا ہے, پھر آپ کے بہن بھائیوں کا ہے, پھر آپ آگے چل کے اسکول میں آپ کے جو کلاس فیلوز ہے, تو سارا جو بھی آپ کے انوائرمنٹ میں چلتا ہے, جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہے, جو آپ تجربات کرتے ہیں, پوری زندگی اس کا آپ کے اوپر ایک امپیکٹ رہتا ہے. اگر آپ اچھے تجربات سے گزرتے ہیں, کھیل کود میں آپ نے سیکھا ہے, آپ خوش رہے ہیں, آپ ایک صحت مند اس میں انوائرمنٹ میں رہے ہیں, تو آپ کی زندگی پہ اس طرح سے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک زندگی کا ایک اہم پہلو جس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں جنرلی, اس کو آج ایکسپلور کرنے کی کوشش. تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ تو پہلا پروگرام ہے, آپ کی نشستیں بھی تو آتے رہیں گی, اور نشستوں میں میرے خیال میں یہ جو مختلف ڈائمینشنز پہ آپ بات ہوئی ہے, اس پہ مزید کھل کے بات ہوگی اور اس کو مزید ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور یہ ہمارے لیے خاص کر نوجوانوں کے لیے جو ابھی ایمرجنگ پیرنٹس ہیں یا شادیاں کرنے والے ہیں, ان کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی, سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پالیسی میکرز کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایک ہیلدی اور ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے, ایک ایلنگ جنریشن سے ہم نے اس کو نکالنا ہے, تو میرے خیال میں کم انویسٹمنٹس ہم بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی لے اس میں بہت زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہمبل طریقے سے آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائے نا گورنمنٹ, ایک دوسرے سے سیکھ کے, ایک دوسرے کی مدد سے, اور ہم ایک دوسرے سے کولیبریٹ کر کے الائنسز, فردر الائنسز کریٹ کر کے, یعنی ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ ہمیں رکھنا پڑے گا. یہی اسی طرح سے ہم اس چیز کو شروع کر سکتے ہیں. اس سے میں نے کہا نا بہت خوبصورت کام ہوا ہے, اس کو اسکیل پہ لے جانے کی ضرورت ہے. بتانا ہے کہ یہ کم پیسوں میں اگر پرائیویٹ سیکٹر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کیسے نہیں کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں, ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, مشینری ہے, اسٹرکچر موجود ہے. آپ نے جو پریورٹی کی بات کی نا, انفارچونیٹلی گورنمنٹ کو اپنی پریورٹی سیٹ کرنی نہیں آتی, آئی ایم سوری ٹو سے, اور اسی چکر میں پھر بہت سارے ہم اپنے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. تو لیٹس ہوپ کہ بہتری آئے گی. آئی تھنک آپ جیسے لوگ جب کام کرتے رہیں گے تو گورنمنٹ کو سینسٹائزیشن بھی ملے گی, بس اور ہم عام لوگوں کو اپنی بھی ملے گی. کیپیسٹی میں ویری امپورٹنٹ. یعنی یہ اس طرح کا کام ہمارے جیسے معاشروں میں
چیلنجنگ بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جس کے بغیر ہم پھر معاشرے کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. بالکل ایک بہتر اور تناور جو ہے معاشرہ تب بن سکتا ہے. جی. بہت شکریہ، تھینک یو. اگلے نشست میں انشاءاللہ پھر آپ سے آپ کا بھی مزید بہت بہت شکریہ شکریہ. تھینک یو. انشاءاللہ.